بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا، بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا۔ او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا، اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا، اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا، بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا آج کا موضوع نماز سے متعلق ہے۔ آج ہماری اکثریت نمازوں سے دور ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سربج سجود ہونے سے نوجوان نسل، ینگ جنریشن اور اس کے علاوہ ہماری اکثریت چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں نماز سے دور نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس جمعہ ہم پر فرض ہے یا عید ہم پر فرض ہے، حالانکہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ عید کا اہتمام بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، لیکن 5 وقتہ جو نماز ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نہ اس کی فکر ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرآن گھر گھر میں سجے ہوں گے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن گھر گھر میں سجے ہوں گے، آج ہر گھر میں طاق پر رکھا ہوا قرآن ضرور ملے گا، لیکن اس قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مساجد سجی ہوں گی، بڑے اعلیٰ قالین اس میں بچھے ہوں گے اور ہر انتظام ہوگا لیکن نمازی نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تو وہ تھا نا کہ مسجد نبی آج سے 15 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبی شریف میں بھی کبھی کبھی چراغ نہیں جلا کرتا تھا، اس لیے کہ غربت اتنی تھی کہ مسجد نبی میں چراغ نہیں جلتا تھا کئی دن، لیکن نمازی پکے تھے۔ غربت ضرور تھی صحابہ کرام میں، لیکن نماز کے وہ پکے تھے، نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے۔ سمجھ تو ہمیں بھی آتی ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس بیان سے اور اللہ کے قرآن سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے آنکھیں چراتے ہوئے، کتراتے ہوئے خود سستی کریں، الگ بات ہے، لیکن نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم،
سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 جمعے متواتر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبخت کے دل پر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ ایک استاد نے کلاس میں بچوں سے سوال کیا کہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب ظاہر بات ہے بچے تھے، ان کے اپنے ایک جواب، اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، معصومانہ ذہن بھی ہوتا ہے، نئی سوچ بھی ہوتی ہے۔ 3 بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم جواب دیتے ہیں اس کا کہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ استاد نے ایک سے پوچھا کہ بتاؤ، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جنہیں پڑھنی ہی نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے جنہیں نماز، ہم نے تو دیکھا کہ اکثر لوگوں کو نہ جنازہ پڑھنا آتا ہے نہ نماز پڑھنی آتی ہے، اور نہ کبھی اس طرف توجہ بھی گئی۔ توجہ تب جاتی نہ جب اس سے لگاؤ ہوتا، محبت ہوتی۔ ہم تو کرتے ہیں جان چھڑانے والی بات، آئے 2 سجدے کیے اور بھاگے۔ باہر کوئی انتظار میں کھڑا ہے، دکاندار کہتا ہے گاہک کھڑا ہے، باقی کہتے ہیں دوست کھڑا ہے انتظار میں، کوئی کہتے ہیں گھر کا کام ہے، کوئی کہتے ہیں دفتر کا کام ہے، باقی سارے کام تسلی سے کرنے ہیں، نماز جلدی میں پڑھنی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اس طرح کرو، گھوڑا جس طرح چستی میں ہوتا ہے، طاقت اور چستی میں ہوتا ہے اور تیز دوڑتا ہے، وضو اس طرح کرو، یعنی تمہارا کوئی اعضاء بھی خشک ہونے نہ پائے، لیکن جلدی جلدی میں وضو کرو، بیٹھ کے گھنٹوں نہ لگاؤ، لیکن جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح پڑھو، کہ جسم کے اندر جس طرح سقط نہ ہو، طاقت نہ ہو، آرام آرام سے رکوع اور سجود کرو۔ ہم اس کا کرتے ہیں الٹ، گھنٹوں لگا دیں گے وضو کرنے میں، باتیں کرنے میں۔ پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے چادر تان کے کھڑے ہوتے ہیں وضو کے دوران، 4 فرشتے، 4 اللہ کے ملائکہ، جب ایک بات کرتے ہو تو ایک فرشتہ کونا چھوڑ دیتا ہے، پھر جب دوسری بات کرتے ہو تو دوسرا فرشتہ وہ رحمت کے چادر کا کونا چھوڑ دیتا ہے، جب تیسری بات کرتے ہو تیسرا چھوڑ دیتا ہے، چوتھی بات کرتے ہو وہ 4 فرشتے چادر رحمت کی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ رحمت ہٹ جاتی ہے وضو کے درمیان۔ لیکن ہم ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہمیں عزیزان محترم پتہ نہیں کب ان باتوں میں دلچسپی آئے گی، کب لگاؤ ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا نماز کرو گھوڑے کی چستی کی طرح، وضو چستی کی طرح کرو، اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، یعنی تسلی سے پڑھو۔ اور پھر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں نماز میں، ایک سجدہ کیا نہیں کیا، پتہ نہیں ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے پر جسے قومہ کہتے ہیں، نہ ہم سے قومہ ادا ہو سکتا ہے نہ ہم سے جلسہ ادا ہوتا ہے، اتنی تیزی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر قومہ چھوٹ جائے، جان بوجھ کر اگر قومہ آپ سے چھوٹ گیا، آپ رکوع سے صحیح طرح کھڑے نہیں ہوئے تو نماز نہیں ہوئی، اگر بھولے سے ہوئے تو سجدہ صاف کیجئے، جان بوجھ کے کیا تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ نماز پڑھیے۔ اسی طرح جلسہ ہے، 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ، اس کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، تسلی سے بیٹھنا ہے، تو اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے جلسہ نہیں کیا، ایک سجدہ کیا، فوراً ابھی سر نیچے ہے دوسرا سجدہ کر دیا، وہ جلسہ ادا نہیں ہوا۔ اگر یہ بھولے سے ہوا ہے تو سجدہ صاف ہے، اگر جان بوجھ کے کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی۔ کون پڑھتا ہے نماز دوبارہ؟ نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو جان بوجھ کے اس طرح جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس بچے نے کہا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جنہیں پڑھنی ہی نہیں آتی۔ پھر دوسرے بچے سے اس نے سوال کیا کہ تم بتاؤ اس کا جواب کیا ہے، کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مر جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں۔ کیونکہ
مردے پر نماز نہیں ہے، زندہ نماز پڑھتا ہے، مردے کی تو اپنی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ۔ جو جی رہے ہیں ان پر نماز ہے، یعنی جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور تیسرے نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ استاد جی اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ کہا کہ تمہارا جواب کیا ہے؟ کہا میرا جواب یہ ہے جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے، جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ڈالتی ہے جو چیز وہ ہے نماز۔ اب اندازہ لگائیں ان تینوں سوالوں کے جوابات ہم میں کتنے پائے جاتے ہیں، خود ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ دنیا میں جب تمہیں بلایا جاتا تھا سجدوں کی طرف، نماز کی طرف، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ تم صحت مند تھے لیکن سجدوں کے قریب نہیں آتے تھے، سجدوں کے قریب نہیں آتے تھے، نماز کے قریب نہیں آتے تھے۔ اچھا پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر سب کو بلائے گا، سب کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ آؤ میری بارگاہ میں مجھے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، عزیزان محترم جب سارے سجدے میں جھک جائیں گے نا، کچھ لوگ ہوں گے جو جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے، جو جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے اور اللہ کا فرمان ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں بلایا تھا نماز کے لیے، نماز پہ نہیں آئے، سجدے ادا نہیں کیے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ مجھے سجدہ کرو، جب سارے جھک جائیں گے، کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے وہ جھک نہیں سکیں گے، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی کے طور پر وہ کھڑے ہوں گے۔ اب سجدہ کرنا چاہتے ہیں سجدہ ادا نہیں ہوتا، جھکنا چاہتے ہیں جھک نہیں سکتے۔ عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں حکم دیا وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی کمر کو سیدھا کر دیا جائے گا، ان کی کمر کو سریا گاڑ کے سیدھا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے، سجدوں کی طرف نہیں آتے تھے، وہ قیامت کے دن جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے، رب کو سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں آج جھکنا ہے جتنا رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آج جتنے سجدے کرنے ہیں اپنے رب کو خوب سجدے کرو، خوب اس کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا۔ اب ذکر سے مراد مفسرین کرام نے قرآن بھی لیا ہے اور ذکر سے مراد مفسرین کرام نے نماز کو بھی لیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ آج دیکھیے کہ ہر مسلمان کیوں پریشان نظر آتا ہے، معیشت ہماری تنگ ہے، رزق میں ہمارے وسعت نہیں ہے، گھر میں ہمارے پریشانیاں ہیں، اور بظاہر دیکھا جائے غیر مسلموں کو، دوسری اقوام کو وہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ اب کیا بتائیں گے کہ وہ رب کو سجدہ نہ کر کے بھی خوش ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہیں اور ہم اپنے مذہب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے مذہب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جس رب نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ تو مخلص ہو جاتے ہیں،
اپنی اولاد کے ساتھ تو مخلص ہو جاتے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس رب نے ہمیں صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے، جن اور انس کو ہم نے اس کی عبادت کو چھوڑ دیا، ہم مخلص ہو گئے اپنے بچوں سے، ہم مخلص ہو گئے اپنی نوکری سے، ہم مخلص ہو گئے اپنے وطن سے، ہم مخلص ہو گئے اپنے گھر سے، ہم مخلص ہو گئے اپنے ذات سے۔ اگر کوئی مخلص نہ رہا تو رب سے مخلص نہ رہا۔ اور رب تعالیٰ نے جب شیطان کو دھتکارا نا اپنی بارگاہ سے، تو شیطان نے کہا کہ میرا بھی وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے بھی کھلی چھٹی ہے، جا تو جن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے، لیکن ایک بات ضرور سن لینا، جو میرے مخلص ہوں گے وہ تیرے کبھی بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو میرے مخلص ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، جو مجھے صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو ایک عذاب ہے، زندگی اجیرن کر دوں گا، اور زندگی اجیرن ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کہاں ہے قلبی سکون، کہاں ہے ذہنی سکون؟ اگر بظاہر پیسہ ہے بھی، بظاہر ساری آسائشیں ہیں، لیکن جب بستر پہ آ جاتا ہے تو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ کہاں ہے قلبی سکون؟ جس قلبی سکون کو ہم نے پیسوں میں ڈھونڈا، حرام کھایا یا حلال کھایا، وہ پیسے کما لیے لیکن قلبی سکون نہیں ملا۔ ہم نے کہا کہ قلبی سکون بچوں سے ہے، اولاد سے ہے، اولاد بھی مل گئی، اور اولاد ایسی بگڑ جاتی ہے کل کو باپ کو اٹھ کر کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ اب بیٹھ کے بستر پہ روتے رہو، اس لیے اولاد مانگی تھی۔ یارو جب ہم اس رب کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوگی، تمہاری اپنی اولاد بھی تمہاری فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان بن جائے گی۔ اور تمہارا جب تم اس رب کا کہنا نہیں مان رہے تو اولاد تمہارا کہنا نہ مانے تو پھر رب سے گلہ مت کرو، اس رب سے گلہ مت کرو جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے ہر نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ آج اس کے حکم کو بھلائے بیٹھے ہو، یہاں سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہماری گپیں ختم نہیں ہوتی، ہماری مجلس ختم نہیں ہوتی، ہماری بات چلتی رہتی ہے، یہاں سے مؤذن پوری آذان دے دیتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی خاموشی سن کے آذان سنے اور اس کو کوئی جواب دے، اور اس کے بعد اچھا 5 منٹ ہے نماز میں چلے جاتے ہیں، 10 منٹ ہیں، ابھی 4 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، 1 منٹ ہے۔ جب پورا ٹائم ہو جائے گا، گھر سے نکلیں گے، دکان سے نکلیں گے، ابھی وضو بنانا ہے، پھر لائن لگی ہے، یہاں جماعت چلی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کوئٹہ جانا ہو، کراچی جانا ہو، کہیں باہر جانا ہو، اور گاڑی کا ٹائم فکس ہے کہ وہ 8 بجے روانہ ہوگی، ہم 7:30 گھر سے نکل جاتے ہیں، کہیں گاڑی نہ نکل جائے، کہیں گاڑی نہ نکل جائے کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ اس گاڑی کی فکر ہے، اس کی ٹائمنگ کی فکر ہے، نوکری پہ پہنچنا ہے، ملازمت پہ پہنچنا ہے، آفیسر بیٹھا ہے وہ کھچائی کر دے گا، مجھے 9 بجے فکس وہاں پہنچنا ہے اور حاضری لگانی ہے، 9 سے 1 منٹ ادھر ادھر نہیں جائے گا، لیکن نماز کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ابھی چلا جاؤں گا، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، 5 منٹ کے بعد جاؤں گا، ابھی 1 منٹ رہتا ہے، ابھی اتنے منٹ رہتے ہیں، جماعت چلی جاتی ہے، لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، صاحب پھر آ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھیں۔ یہ اہتمام باقی چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کیوں نہیں؟ جتنے سخت وعیدیں نماز کی آئی ہیں اور اتنا ہلکا ہم نے نماز کو لیا، جتنے سخت وعیدیں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو یہ حکم ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں اور نچلے طبقے میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ جنتی ان سے سوال کریں گے، جنتی سوال کریں گے کہ بتاؤ قالوا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، کیا چیز جہنم میں لے آئی، تم جہنم کے نچلے طبقے میں چلے گئے، کس وجہ سے چلے گئے جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ سارے چیخ کر کہیں گے، رو کر کہیں گے کہ اے ہم سے سوال کرنے والوں، اے جنتیوں، ہم سے پوچھنے والوں، ہم جہنم کے نچلے گڑھے میں کیوں آئے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز
یہاں تو رب کی رحمت کو اتنا وسیع، ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والی ذات ہے، پھر یہ قرآنی احکام کس کے لیے ہیں؟ ہم سے زیادہ بخشش کے حقدار وہ جنہوں نے کبھی ایک سجدہ تک نہ چھوڑا ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات سجائی ہو، جن کے ایک اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج واپس پلٹ آئے، وہ تو ایک نماز قضا نہ کریں اور امتی عاشق رسول ہو کر نماز کے قریب نہ آئے، غوث اعظم کا دیوانہ ہو کر نماز کے قریب نہ آئے۔ غوث اعظم تو فرمائے کہ بے نمازی کو میرے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا، بے نمازی کو میرے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا، کہ اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور پھر غوث کا دیوانہ کہتا ہے کہ مجھ پر نمازی فرض نہیں ہے۔ 11ویں بالکل وہ ماہانہ طریقے سے وہ کوئی قضا نہیں ہوگی، نماز 5 ٹائم قضا ہو جاتی ہے۔ 11ویں کیجئے، دل و جان سے کیجئے، محبت سے کیجئے، لیکن نمازوں کا اہتمام بھی کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بڑھنے والوں، آج اگر امتی تنزلی کا شکار ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، ہم حضور سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نمازوں میں جب سستی دیکھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مہربان ذات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کو کبھی غصہ نہیں آتا، جنہوں نے دشمنوں سے بھی ہنس کے بولا ہے، جنہوں نے دشمنوں کی گالیاں بھی سہی ہیں اور ہنس مکھ چہرے سے ان سے بات کی ہے، لیکن کیا پتا کہ بے نمازی کے لیے وہ کتنا غضبناک ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش کبھی دل کرتا ہے کہ تم نماز پڑھاؤ اور میں چلا جاؤں، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو بازاروں میں بیٹھے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن مجھے خیال آتا ہے بچوں کا اور عورتوں کا۔ عزیزان محترم، وہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے نمازی کے لیے اتنے غضبناک ہوں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کی ایک محفل کر کے ہم نے ساری نمازیں بخشوا لی اور نماز کے قریب تک نہیں آنا، ایک ایک نماز کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک کا جواب دینا ہوگا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھیں، اور آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائیں۔